وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سلسلہ جو ہے معین کیا. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں جب روزے کی فرضیت آئی ہے تو وہاں بھی حوالہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر بھی یہ روزہ فرض کیا جا رہا ہے بالکل ایسے جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھا. یعنی یہ کہ جہاں تک دین کی بنیاد اور اساس کا تعلق ہے، یعنی ایمان، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اسی طرح عبادات جو ہیں اگرچہ ان کے تفصیلی احکام مختلف ہو گئے لیکن عبادات کا سلسلہ بھی تقریباً مشترک ہے. نماز کی کوئی نہ کوئی شکل ہر امت میں، ہر رسول کی تعلیمات میں شامل ہے. روزے کی کوئی نہ کوئی صورت، اس کے تفصیلی قوانین مختلف تھے. اور یہود کا روزہ جو ہے یعنی شریعت موسیٰ کا وہ بہت سخت تھا ہمارے روزے کے مقابلے. اسی طرح جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے تو یہود کی شریعت میں ہفتے کا حکم تھا، وہ بہت سخت تھا. پورے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، جبکہ ہمارے ہاں صرف جمعے کی اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک کا وقفہ ہے کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ قربانی کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پر لکھا گیا ہو اور تمہیں پر فرض کیا جا رہا ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر رسول کی لائی ہوئی شریعت میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی ہے. بلکہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سابق شریعت تھی یعنی حضور کی شریعت سے پہلے یہ شریعت موسوی تھی. شریعت موسوی میں نماز سے بھی زیادہ زور قربانی پر تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کا نام ہی قربان گاہ ہے. گویا کہ قربانی جو ہے ان کے ہاں نماز سے بھی بڑھ کر تھی. ہمارے ہاں یہ قربانی جو ہے بہت کم کر دی گئی ہے، اس کا جو معاملہ ہے اتنا نہیں رہا ہے جتنا کہ سابق شریعت میں تھا. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے یہ تمام عبادات جو ہے وہ ہر رسول کی شریعت میں شامل ہوئی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیا کریں چھریاں چلاتے ہوئے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے. یہ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ سب اللہ کے عطا کرتا ہے. ثمانیۃ ازواج سورہ انعام میں فرمایا گیا. تو ان پر اللہ کا نام لے کر چھری چلائے، اللہ کے نام پر انہیں قربان کرے، اللہ کے نام پر جو ہے وہ خون بہائے. چنانچہ حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ آج کے دن عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو فعل ہے وہ احراق الدم، خون بہانا. یہ گویا کہ آج کے دن میں باقی تمام عبادتوں سے بڑھ کر فضیلت جو وہ اس عبادت کی، احراق الدم، خون کا بہانا. اس حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کریں اللہ کا چھریاں چلاتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے ان چوپائے کو جو اللہ نے انہیں عطا کی. لیکن یہ تو ایک ظاہری شکل ہوئی قربانی کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بکرا قربان کیا، ہو سکتا ہے آپ نے 2000 3000 4000 کر لیا ہو، ٹھیک ہے، اتنے روپے کی قربانی ہو گئی. اصل شے کیا ہے، روح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ایک ہی الہ ہے، بس اسی کی اطاعت کرو. یہ ہے اصل روح.